السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ کورونا وائرس کی تیسری لہر مزید 24 افراد کو کھا گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1683 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ عوام کے ٹیکس نہ دینے کی وجہ اعتماد کا فقدان ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں سوچ بدلنا ہوگی کہ بیرونی امداد و قرضوں کے بغیر ملک نہیں چلے گا۔ وزارت داخلہ کا تمام غیر ملکیوں کو رجسٹرڈ کرنے کا اعلان۔ شیخ رشید کہتے ہیں پاکستان میں داخل ہونے والے 40 سے 50 ہزار افراد کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ حکومت نے موبائل فونز کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کر دی۔ $500 سے زائد فی سیٹ پر 22,000 روپے ڈیوٹی عائد ہوگی۔ توہین مذہب اور رسالت کا غلط استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں پاکستان نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف نے اپنی کارکردگی کا کتابچہ جج کو دے دیا۔ قائد حزب اختلاف کہتے ہیں میں نے قوم کے اربوں روپے بچائے۔ کشمیر پر حملہ ہو تو ہمارے وزیر اعظم کا جواب ہوتا ہے میں کیا کروں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کشمیر پر حملے کا جواب اپنے ہی نقشے میں تبدیلی سے دیا جاتا ہے۔ ہمارے اقدامات سے ملک کے مستقبل کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا۔ کینیڈین وزیر اعظم کی کیلگری کے دورے کے موقع پر اہم اعلانات۔ گرین لائن منصوبے کی منظوری بھی دے دی۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 200 سے کم کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبے میں اکتوبر کے بعد سے پہلی بار کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ چین کا اقوام متحدہ میں کینیڈا کے خلاف بڑا قدم۔ کینیڈا کے مقامی قبائل کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ چینی نمائندے کا کہنا ہے کہ غیر اخلاقی معاملات پر کینیڈا کا صرف معافی مانگنا کافی نہیں ہے۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 14,18,632 تک جا پہنچی، جبکہ ہلاکتیں 26,387 ہو گئیں۔ ٹرمپ کا سوشل میڈیا ویب سائٹس کے خلاف بڑا اعلان۔ کہتے ہیں کہ اکاؤنٹس معطلی پر وہ ان سوشل ایپس کے خلاف مقدمہ کریں گے۔ سابقہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹس 2 سال کے لیے معطل کر دیے گئے تھے۔ اسرائیل کے غیر انسانی مظالم جاری۔ فلسطینی کے گھر کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کیے جانے سے متعلق برطانوی پارلیمنٹ میں بل پیش۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کی نسل کشی کی۔ صدر کے 2 قاتل ہلاک، 2 گرفتار کر لیے۔ ہیٹی پولیس کا کہنا ہے کہ کرائے کے فوجیوں پر مشتمل گینگ نے صدر کو قتل کیا۔ حملہ آور خود کو امریکی ایجنٹ ظاہر کر رہے تھے۔ کورونا وائرس سے دنیا میں 18 کروڑ 59 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ ہلاکتیں 40,20,000 سے تجاوز کر گئیں۔ 17 کروڑ 1 لاکھ سے زائد افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس سے 24 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 22,493 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,67,633 تک جا پہنچی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,683 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,47,347، سندھ میں 3,43,303، خیبر پختونخوا میں 1,38,855، بلوچستان میں 27,502، گلگت بلتستان میں 6,639، اسلام آباد میں 83,259، جبکہ آزاد کشمیر میں 20,728 کیسز
رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,49,11,743 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 50,531 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 9,10,609 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,980 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 24 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,493 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,798، سندھ میں 5,552، خیبر پختونخوا میں 4,346، اسلام آباد میں 781، بلوچستان میں 315، گلگت بلتستان میں 111 اور آزاد کشمیر میں 590 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بیرون ملک سفر پر اخراجات کم کیے ہیں۔ ٹیکس دہندہ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے پیسے کی قدر کرتے ہیں۔ آپ کا ٹیکس اپنے اوپر خرچ کرنے کی بجائے آپ پر خرچ کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان کی پہلی ماحول دوست الیکٹرک بائیک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جن ممالک نے ترقی کی انہوں نے ہمیشہ مستقبل کی منصوبہ بندی کی۔ الیکٹرک وہیکل پالیسی کے تحت روزگار فراہم ہوگا۔ الیکٹرک وہیکل کی حوصلہ افزائی کلین اینڈ گرین مہم کا حصہ ہے۔ ماحولیات میں بہتری کے لیے الیکٹرک گاڑیاں لانا ہوں گی۔ معاشی ترقی کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی ضروری ہے۔ جن ممالک نے ترقی کی انہوں نے ہمیشہ مستقبل کی منصوبہ بندی کی۔ شہروں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ماسٹر پلان بنانا ہوگا۔ خوشی ہے ماحولیاتی تبدیلی کے لیے اقدامات کو دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ رواں سال پاکستان کی برآمدات ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جب بھی ملک پر مشکل وقت آیا قوم نے خود ہی اپنے لوگوں کی مدد کی۔ یہ سوچ تبدیل کرنا ہوگی کہ ایڈ نہیں ہوگا تو ملک نہیں چلے گا۔ میرا یقین ہے ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے مسائل حل کریں گے تو مضبوط ہوں گے۔ اگر آگے ملک میں ڈالر کی کمی ہونے لگی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوا تو ترقی پھر رک جائے گی اور IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ اس لیے ابھی سے ڈالر کی کمی کو روکنے کے لیے تمام اقدامات کر رہے ہیں۔ ہر چیز پاکستان میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ جیسے جیسے عوام کا اعتماد بحال ہوگا، ٹیکس میں اضافہ ہوگا، ملک کی دولت بڑھے گی اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا۔ ہماری ذہنی غلامی ہے کہ جب تک بیرونی امداد اور قرضے نہیں آتے ملک نہیں چلے گا۔ وزیر اعظم جب باہر جاتا ہے تو پہلا سوال پوچھتے ہیں کتنے پیسے لائے۔ ماضی کے حکمرانوں کے کامیاب دورے کی نشانی یہ تھی کہ وہ باہر سے بھیک مانگ کر کتنے پیسے لے کر آیا۔ جب تک اس ذہنی غلامی سے نہیں نکلیں گے اور اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوں گے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی طاقت دی ہے۔ بے ساکھیوں سے چلنے والے کو اپنے زور کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اب ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے تیسرے راستے پر نکل گیا۔ جلد عظیم ملک بنے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر اور خاص طور پر ہمارے خطے میں کورونا کی بھارتی قسم پھیلنے کا خدشہ ہے۔ کورونا کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر اور خاص طور پر ہمارے خطے میں کورونا کی بھارتی قسم پھیلنے کا خدشہ ہے۔ کورونا کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی قسم کے وائرس سے انڈونیشیا اور بنگلہ دیش میں بری صورتحال ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میری اپیل ہے ماسک پہنے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے استعمال سے ہم خود کو اور اپنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ عوام عید پر ماسک پہنے اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کریں۔ اگر صورتحال خراب ہوئی تو ہمیں مجبوراً پابندیاں عائد کرنی پڑیں گی، پھر عوام کو روزگار کا مسئلہ ہوگا، سیاحت متاثر ہوگی، کاروبار بند ہو جائیں گے، لہٰذا عوام احتیاط کریں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا میں غربت پھیل رہی ہے۔ انڈونیشیا اور بنگلہ دیش میں کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ ماسک کے استعمال سے ہم اپنے ملک اور معیشت کو بچا سکیں گے۔ چوتھا فیز بے قابو ہوا تو ہمیں پھر لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ صحیح معنی میں کر لیا تو ہم اپنے ملک کو بچا لیں گے۔ یہ جو چوتھا ویو اگر چل پڑا اور تیزی سے اوپر کیسز چلے گئے تو پھر ہمیں لاک ڈاؤنز کرنے پڑیں گے، ریسٹورنٹس بند کرنے پڑیں گے، شادی ہال بند کرنے پڑیں گے، لوگوں کے روزگار متاثر ہوں گے۔ اوپر سے ٹورزم، اس وقت ٹورزم کا سیزن ہے، وہ سارے علاقوں کے اندر لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، فائدے ہو، وہ سب کے اوپر پھر ہمیں آہستہ آہستہ کلیم ڈاؤن کرنا پڑے گا، لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا۔ اس سے بچنے کے لیے اگر ابھی آپ احتیاط کر لیں تو ہم اپنے ملک کو اس مشکل وقت سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے، برے حالات ہیں وہاں،
इंडोनेशिया में उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, बंद कर दिया सब कुछ। इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती। यहाँ जो वैक्सीन आती है वो आवाम को लगा दी जाती है। आवाम इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और बिलखुसूस शहरी आबादी ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। हमारे पास डोजेस पड़े हुए हैं, हमने बाहर से, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास वैक्सीन है, तो मैं सबको ताकीद करूँगा कि वैक्सीन लगाएं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम वैक्सीन बनाते नहीं हैं, इसलिए हमें थोड़ा देर लगेगी सारे अपनी आबादी को वैक्सीन लगाने की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि गैर मुल्कियों को एलियन कार्ड के जरिए बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाज़त होगी। तोरखम बॉर्डर पर 4 से 5 हज़ार फंसे अफराद को निकालने के लिए जल्द लाइहा अमल तय करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के दौरे के मौके पर ज़राइब क़यामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड करने का फैसला किया है। गैर मुल्कियों को एलियन कार्ड के जरिए बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाज़त होगी। अफगानिस्तान में कोरोना का बहुत मसला है और वहाँ संगीन सूरत हाल है। तोरखम बॉर्डर पर 4 से 5 हज़ार फंसे अफराद को निकालने के लिए जल्द लाइहा अमल तय करेंगे। तोरखम बॉर्डर को वैक्सीनेशन करवाने के लिए खोल रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मंशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए बड़ा इकदाम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान से बैरून मुल्क मंशियात नहीं जाती बल्कि वहाँ से इधर आती है। 70 साल में 50,000 लोग पाकिस्तान में दाखिल हुए। पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 40 से 50 हज़ार अफराद का कोई रिकॉर्ड नहीं। शेख रशीद का कहना था कि भारत से कोई बात नहीं होगी जब तक वो 5 अगस्त के इकदामात नहीं उठाते। बुरहान वानी की शहादत पर कश्मीर में आज जो हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम के लिए इमरान खान जल्द जाएंगे। मैं भी इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लूंगा और वजीर आजम के साथ वहाँ जाऊंगा और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। कलअदम TLP के हवाले से वजीर दाखिला ने बताया कि TLP की फाइल काबीना में भेज रहे हैं, वो फैसला करेगी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से टैक्स अहदाफ की हुसूल की खातिर मोबाइल फ़ोन्स की दरामदी रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से तरमीमी कस्टम कोड जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी गई है। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से तरमीमी कस्टम कोड जारी कर दिए हैं, जिसके तहत $30 तक के मोबाइल फ़ोन पर ₹300 फीसद ड्यूटी लगाई गई है। $30 ता $100 के मोबाइल फ़ोन पर ₹3000, $100 ता $200 के मोबाइल फ़ोन पर ₹7500 रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई है। $200 ता $350 के मोबाइल फ़ोन पर ₹11,000, $350 ता $500 के फीसद मोबाइल फ़ोन पर ₹15,000 ड्यूटी लगाई गई है। अलावा अज़ीं $500 से ज़ायद फीसद पर ₹22,000 ड्यूटी आयद कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि बच्चियों को तालीम और विरासत से महरूम रखने का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। बेटी, बीवी और बहन को तालीम से रोकना जहालत है, इसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। इस्लामाबाद में ज़राइब क़यामा के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि सबसे बड़ी दहशत गर्दी ये है कि दहशत गर्दी को इस्लाम से जोड़ दिया जाए कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर किसी को भी तौहीन मजहब और तौहीन नामूस रिसालत के कानून को गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हम उलमा उसके सामने खड़े होंगे, मशाइख उसके सामने खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि बच्चियों को तालीम और विरासत से महरूम रखने का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। बेटी, बीवी और बहन को तालीम से रोकना जहालत है, इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं। जो अपनी बच्चियों को तालीम से महरूम रखते हैं या विरासत से महरूम रखते हैं, इस्लाम ऐसे जाहिलों से बरी है। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये पैगाम पाकिस्तान है, ये पैगाम इस्लाम है। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का मजीद कहना है कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के आगे हथियार नहीं डाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी में 80,000 जानों की कुर्बानी दी। पैगाम पाकिस्तान तमाम मकातिब फिक्र का मुश्तरका ज़ाब्ता इखलाक है। पाकिस्तान दुनिया इस्लाम में वो वाहिद मुल्क है जिसने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के सामने हथियार नहीं डाले। हमने 80,000 लोगों की कुर्बानी दी है।
پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اپنی کارکردگی کا کتابچہ احتساب عدالت کے جج کو دے دیا۔ عدالت نے ریفرنس پر کارروائی 16 اگست تک ملتوی کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اپنی کارکردگی کا کتابچہ احتساب عدالت کے جج کو دے دیا۔ احتساب عدالت لاہور میں رمضان شوگر مل، آشیانہ اقبال اور منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت ہوئی تو شہباز شریف پیش ہوئے۔ عدالت نے ریفرنس پر کارروائی 16 اگست تک ملتوی کر دی۔ شہباز شریف نے عدالت میں بیان دیا کہ میں نے قوم کے اربوں روپے بچائے، بجلی کے منصوبے نواز شریف کی نگرانی میں لگائے، اس وقت بجلی کافی اور سستی ترین تھی، ہم نے قوم کی خدمت کی ہے۔ شہباز شریف نے اپنی کارکردگی سے متعلق کتابچہ جج کو دے دیا۔ جج شیخ سجاد نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے کارکردگی سے متعلق رپورٹ نیب تفتیشی افسر کو دی تھی؟ شہباز شریف نے جواب دیا کہ بالکل سارا ریکارڈ نیب کو فراہم کیا تھا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہم کشمیری عوام کے حکم پر چلیں گے، کسی کی ڈکٹیشن پر نہیں۔ ہم اسلام آباد اور دلی کی ڈکٹیشن نہیں مانتے۔ بے نظیر کہتی تھیں جہاں کشمیری کا پسینہ گرے گا وہاں میرا خون گرے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم سلیکٹڈ اور نالائق ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم بزدل ہے جو کشمیر کے لیے بات نہیں کر سکتا۔ کشمیر پر حملہ ہو تو ہمارے وزیر اعظم کا جواب ہوتا ہے میں کیا کروں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے حویلی آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کرنے آپ کے پاس آیا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے خاتمے کی بات کرنے والے یہاں عوام دیکھیں، پیپلز پارٹی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ کشمیری عوام نے 3 نسلوں سے ہمارا ساتھ دیا۔ قائد عوام نے ہمیں سکھایا تھا کشمیری بہن بھائیوں کے لیے 1000 سال بھی جنگ لڑنا پڑی لڑیں گے۔ کشمیریوں بھائیوں نے ایک دن کے لیے بھی شہید بی بی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس خطے کے عوام نے 3 نسلوں سے اس خاندان کے ساتھ اور اس جماعت کے ساتھ دیا ہے، اور اس جماعت نے بھی 3 نسلوں سے اس خطے کے اور اس خطے کے عوام کے ساتھ دیا ہے۔ ہم آپ کے خوشی میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں، ویسے ہی آپ ہماری خوشی میں ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے دکھ میں ہمارے ساتھ ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام 25 جولائی کو بنی گالا والوں کو بھگائیں گے۔ کشمیر پر حملے کا جواب اپنے ہی نقشے میں تبدیلی سے دیا جاتا ہے۔ ہم کشمیری عوام کے حکم پر چلیں گے، کسی کی ڈکٹیشن پر نہیں۔ ہم اسلام آباد اور دلی کی ڈکٹیشن نہیں مانتے۔ ہمارا وزیر اعظم کشمیر کے معاملے میں ناکام رہا۔ بے نظیر کہتی تھیں جہاں کشمیری کا پسینہ گرے گا وہاں میرا خون گرے گا۔ حویلی کے عوام کا ایک ہی نعرہ ہے کشمیر کا سودا نامنظور۔ وہ قائد عوام تھا جس کی بیٹی نے ہمیں سکھائی تھی کہ جہاں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ کا خون گرے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ نون لیگ کو حکومت کے حلق سے چوری شدہ سیٹیں نکلوانے کا ہنر آ گیا۔ 76 کلاس میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے دکھوں، تکالیف اور پریشانیوں کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ نواز شریف آپ کی آزادی اور حقوق کی جنگ لڑے گا۔ ایک سرکاری اہلکار نے ویڈیو میں کہا کہ مریم نواز کو تباہ کر دیں گے۔ نواز شریف نے مجھے کہا کہ کشمیر جاؤ، وہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ کشمیر کے لیے 2 منٹ کی خاموشی عمران خان نے آج بھی اختیار کی ہوئی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ حکمران کہتے ہیں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، لیکن ان سے اتنے خوف زدہ ہیں۔ نواز شریف سے بات شروع اور ختم کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون آج چٹان بن کر کھڑی ہے۔ جو لوگ کشمیر کے الیکشن کو چوری کرنا چاہتے ہیں وہ سن لیں کہ مسلم لیگ نون اب وہ نون لیگ نہیں رہی۔ نون لیگ کو تمہارے حلق سے چوری شدہ سیٹیں نکلوانے کا ہنر آ گیا ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ نون لیگ کے رہنما اور کارکنان کو ووٹ چوری روکنا آ گئی ہے۔ ڈسکا کی سیٹ حکومت کے حلق سے نکلوائی تھی۔ 2018 کے بعد حکومت کو آج 3 سال بعد بھی الیکشن چوری کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اگر تم نے نون لیگ کا کشمیر میں جیتا ہوا الیکشن چوری کیا تو آخر تک تمہارا پیچھا کریں گے۔ شاہراہ دستور پر کیمپ لگا کر بیٹھ جائیں گے۔ ووٹ چوروں کو الٹے پاؤں کشمیر سے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔